آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ایوش ہے کیا، ایوش مینیجنگ سیفٹی کورس کیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو فیلڈ ہے، اس فیلڈ کا نام ہے سیفٹی آفیسر۔ سیفٹی کسے کہتے ہیں؟ سیفٹی کا لفظی مطلب ہوتا ہے تحفظ دینا۔ ہم تحفظ کسے دیتے ہیں؟ ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس ادارے کے لوگوں کو جانی اور حادثات کی صورت میں ہونے والے مالی نقصان سے بچاتے ہیں۔ میرا اس ویڈیو کے اندر اپنی تصویر اس لیے نہیں لے کے آیا تاکہ آپ کا مکمل فوکس ایک اسکرین کے اوپر ہو اور تاکہ آپ دیکھ کے بآسانی سمجھ سکیں۔ آپ کو ایک آسان الفاظ میں انشاءاللہ مکمل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ایک ادارے سے خطرات کو جانچنا اور ان خطرات کو کم کرنا تاکہ ایک ادارے کو ایک سیف ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکے۔ بیسیکلی ایوش کیا ہے؟ ایوش ایک بورڈ کا نام ہے جس کا مکمل نام ہے انسٹیٹیوشن آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ۔ انسٹیٹیوشن آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ، اس کا کورس ہے مینیجنگ سیفلی۔ تو آج ہم اس کے پہلے ماڈیول کے اندر یہ سیکھیں گے کہ آخر مینیجنگ سیفلی کیوں ضروری ہے، آخر اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے دو کی لرننگ پوائنٹ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو مینیج سیفلی، کہ مینیج سیفلی کی اہمیت کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد وٹ آر یور ریسپانسبلٹیز ایز اے مینیجر۔ ایز اے مینیجر آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ تو آپ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن، وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو مینیج سیفلی۔ آپ کے سامنے ایک ایمبولینس دکھائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل نہیں کیا تو اور جانی نقصان ہو گیا۔ ایمبولینس کا مطلب اگر جانی نقصان ہو گیا تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلے ایک کرمنل لا کے تحت آپ کے ادارے کو سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، جب تک کہ عدالت کے اندر آپ کے ادارے کے بارے میں کارروائی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ پتہ نہیں چل جاتا کہ ایک ریزنیبل ڈاؤٹ تھا جس کی بنا پہ ایک ادارے کے اندر حادثہ ہوا، واقعی ادارے میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایک حادثہ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ایک کوڈ کے اندر جب بات گئی تو میڈیا کے اوپر ادارے کے بارے میں پروپیگنڈا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک میڈیا دکھائے گا کہ یہ ہے وہ ادارہ جس نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ عمل نہیں کیا اور جس کی بنا پہ کیا ہوا کہ اس ادارے میں کام کرنے والے آج ملکی اور غیر ملکی لوگ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب کسی بھی ادارے کا ایک میڈیا پہ نام خراب ہو جاتا ہے تو، لیکن آج کل تو زیادہ ایڈوانس دور سوشل میڈیا ہے، ایک ذرا سی بات بھی ایک ٹرینڈ بن جاتی، لیکن اگر سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر اگر کسی ادارے کا نام خراب ہو جائے، کیا اس شخص ادارے کے ساتھ کوئی ڈیل کرے گا؟ کیا اس سے کوئی چیز لینا پسند کرے گا؟ کیا اس سے کوئی چیز بیچنا پسند کرے گا؟ کسی بھی طرح کی کوئی بزنس ڈیل کرے گا؟ کوئی اس کے شیئر خریدنا پسند کرے گا؟ تو ایک ادارے میں کوئی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کے ہر طرح کے پرچیز آرڈر، جیسا کہ یہاں لکھے، ہر آرڈر ہی اس کا کینسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ادارہ بہت بڑے نقصان میں چلا جائے گا۔ پہلا نقصان کیا ہوا کہ جانی نقصان ہو گیا، حادثہ ہوا، اوپر سے اس ادارے میں ایک کورٹ کی طرف سے کارروائی سٹارٹ ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میڈیا کے اوپر ایک ادارے کا الگ سے نام خراب ہو چکا، پھر ہر طرح کے اب اس کے ساتھ کوئی ڈیل بھی نہیں کرنا پسند کر رہا۔ تو یہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ بیسیکلی اسٹوری کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیر آر 3 کی ریزنز ٹو مینیج سیفٹی، کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ 3 وہ وجوہات ہیں جس بنا پہ سیفٹی کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر حادثات ہوتے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں مشینوں میں آ کے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ کل گزشتہ روز ہی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ایک اسکیپ فولڈنگ سے سعودیہ کے اندر ایک شخص ہے وہ گر کے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہمیشہ ہم نے ایک حادثات دیکھے، ان حادثات سے بچنے کے لیے آخر کیوں ضروری ہے سیفٹی، آخر کیوں ایک سیفٹی کو اپنے ادارے کے اندر مینیج کیا جائے؟ تو اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے مورل، یعنی اخلاقی وجہ، جانی نقصانات کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے لیگل، قانونی، اور اس کے بعد تیسرا فائنینشیل، مالی۔ یہ 3 وہ وجوہات ہیں، یہ 3 وہ نقصانات ہیں جن سے بچنے کے لیے مجھے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے وٹ آر یور ریسپانسبلٹیز ایز اے مینیجر۔ ایز اے مینیجر آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ تو ایز اے مینیجر آپ اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ ایک پوری فیلڈ کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ آخر ایک ایوش کہنا کیا چاہتا ہے، ایک ایوش کورس ہے کیا، وہ آپ مکمل کورس کے ساتھ سیکھیں گے۔ لیکن وہ آپ کو یہاں شارٹ سی انٹروڈکشن بتاتا ہے کہ یو آر ان دی فرنٹ لائن آف سیفٹی، آپ سیفٹی کی فرنٹ لائن ہوگے۔
As a manager, you are responsible for making decisions about local safety practice. As a manager, ये बात याद रखिएगा कि सेफ्टी के अंदर तमाम तरह के डिसीजन लेना और तमाम तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि एक सेफ्टी के अंदर, सेफ्टी ऑफिसर के अंदर 2-3 क्वालिटीज तो जरूर होनी चाहिए। एक तो सेफ्टी ऑफिसर दिखना चाहिए, दिखने से मुराद कोई गोरा चिट्टा नहीं, दिखने से मुराद इसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लाइक अगर किसी ने बियर्ड रखी है तो अच्छे से हो, कि शेव करता है तो प्रॉपर शेव बनी, अच्छी ड्रेसिंग की हो, हाथ में घड़ी हो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में नोट की जाती है जब आप लोग बाद में इंटरव्यू देने जाओगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज है, एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि बाहर ममालिक के अंदर उससे 100-200 लोगों को खड़ा करके असेंबली पॉइंट पे गाइड करना होगा सेफ्टी के बारे में, ठीक है। इसी तरह डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उसके अंदर, ये क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट वो आपको बताता है मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कैन नॉट गिव अकाउंटेबिलिटी। द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल। यहाँ लफ्ज यूज हुआ है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहते हैं जिम्मेदारी को, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जो जवाबदेह होता है। तो एक मैनेजर या सुपरवाइजर हम किसे कहते हैं, लाइक 10 इलेक्ट्रीशियन है, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर है, एक्स्ट्रा तनख्वाह भी ले रहा, वो काम भी नहीं कर रहा, उसे हम सुपरवाइजर मैनेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास इजाफी इख्तियारात होते हैं। उसके पास क्या है, इजाफी इख्तियारात हैं, वो उनको मैनेज कर रहा है। तो जिसके पास इजाफी इख्तियारात होते हैं वही उसका जवाबदेह भी होता है। तो एक मैनेजर किसी को जिम्मेदारी तो असाइन कर सकता है, लेकिन उसका वो जवाबदेह वो शख्स नहीं, एक मैनेजर ही होगा। मैनेजर ही इस चीज का क्या है, जवाबदेह है, मैनेजर ही अकाउंटेबल है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मैनेजिंग सेफली का, आपका फर्स्ट मॉड्यूल का। इसके अलावा मेरे बाकी तमाम मॉड्यूल्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लगे हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट में कर सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको उसी वक्त आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।